ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک رات حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ مسلے پر بیٹھے زار و کتار رو رہے تھے کہ اچانک ان کا خدمت گزار ان کے حجرے میں داخل ہوا تاکہ اگر حضرت کو کچھ چاہیے تو وہ لا کر دے سکے، مگر جوں ہی وہ اندر داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سجدے میں زار و کتار رو رہے ہیں۔ وہ گھبرا کر وہیں کونے پر کھڑا ہو گیا۔ جوں ہی حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدے سے سر اٹھایا اور عبادت سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ ان کا خدمت گزار وہاں اشک بار آنکھوں سے کھڑا انہیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت کو یوں اپنی طرف متوجہ پا کر وہ فوراً بولا کہ آپ پر میری نسلیں قربان، آپ یوں زار و کتار کیوں رو رہے تھے؟ آپ تو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، آپ پر تو اللہ کا خاص فضل ہے، آپ کا شمار عبادت گزار، متقی اور پرہیزگار لوگوں میں ہوتا ہے، تو پھر اس گریے کی کیا وجہ ہے؟ خدمت گزار کے سوال پر حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وجہ سے رو رہا تھا کہ کہیں میری نہ سمجھی اور بھول سے کوئی ایسا کام مجھ سے سرزد نہ ہو گیا ہو جو میرے پروردگار کو پسند نہ ہو، یا میں نے غلطی سے اپنا قدم کسی ایسی جگہ پر نہ رکھ دیا ہو کہ جس جگہ پر جانا میرے اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو۔ اگر مجھ سے کبھی ایسا ہو گیا تو ایسا نہ ہو کہ میں اللہ پاک کی بارگاہ سے رد کر دیا جاؤں اور اللہ میری کوئی عبادت بھی قبول نہ کرے۔ بس اسی خیال میں اپنے پروردگار کے سامنے گریہ کر رہا تھا اور اس کی پناہ مانگ رہا تھا۔ اپنے نفس کی اصلاح۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ انہیں شدید بھوک کا احساس ہوا۔ پھر آپ نے اپنے خدمت گزار سے کہا کہ وہ ان کے لیے بازار سے روٹی اور مچھلی لے کر آئے۔ خدمت گزار فوراً بازار گیا اور حضرت کے لیے روٹی اور مچھلی لے آیا۔ جب حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر روٹی اور مچھلی پر پڑی تو اچانک سے فرمایا، معاذ اللہ، گناہ گار بندے کو ایسا لذیذ کھانا کھانے سے کیا سروکار؟ آپ کی یہ بات سن کر وہ خدمت گزار بولا کہ حضرت، یہ کھانا تو میں آپ کے کہنے پر ہی لایا ہوں، جس پر آپ نے تکبیر بلند کی اور پھر زار و کتار رونے لگے، اور اس دن کے بعد 7 دن آپ نے کچھ نہ کھایا۔ 7 دن کے بعد اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے نفس، میں نے تجھے سزا دی تھی کہ تو نے لذیذ کھانے کی خواہش کی تھی۔ اس طرح حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نفس کی پاکی کے لیے نفس کو سمجھایا کہ اللہ کی راہ میں چلنے کے لیے جو وہ عطا کرے اسے قبول کرو اور خود سے کوئی خواہش نہ کرو۔